बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा तो यह है कि भाई देखें, हम इस मुल्क के रहवासी हैं, पाकिस्तान के रहवासी हैं। तो जब भी नून लीग की हुकूमत आए तो भाई सबसे पहले ये निगरान दौर में कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, फिर उसके बाद जो है पीछे जो हुकूमत आती है फिर उस चीज़ को जो आगे लेकर चल जाती है। ये कल की अखबार है, मैं कल अखबार पढ़ रहा था, मैं इस अखबार में पढ़ रहा था, ये मैं आपको दिखा दूं। ये मैं कल अखबार में बैठा हुआ था, मैं ये अखबार में पढ़ रहा था। ये जावेद भट्टी साहब का कॉलम था। ये विच ओवर जो सेंटर जो इसराइल, शाम, फ़लस्तीन, लबनान पर जो लड़ाई चल रही थी, अब उसमें इसका टॉपिक था कि भाई इसमें किसको फ़ायदा होने वाला है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुसद्दिक मलिक साहब जो है पानी के वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमें अरसा की तरफ से सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। पंजाब की अरसा चोलिस्तान कैनाल की दस्तयाबी के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अब अरसा में जितने भी मेंबर थे उनमें से सिर्फ सिंध के एक मेंबर ने मुखालिफत की। 1-4 के वोट के हिसाब से हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया है। अब हम चोलिस्तान रथा के लिए जो है पानी ले सकते हैं। ये अरसा ने सर्टिफिकेट पंजाब को जारी कर दिया। ये पंजाब की जो आपाशी खाते ने दरख्वास्त दी थी तो उसके हिसाब से। तो कल यकीन करें कि ये अखबार, तो मैं तो वो कॉलम पढ़ रहा था, अभी मैं इस चीज़ पर आया ही नहीं था। तो पढ़ रहा था तो एक बंदा आया, उसने मुझे कहा कि चला अखबार पढ़। मैंने कहा अखबार पढ़ना, तो बोला देखा फिर यार ये इन कैनालों का क्या हुआ। तो मैंने कहा कैनाल तो बन रहे हैं। बोला नहीं, कहते हैं कि भाई कोर्ट ने कैनालों को रिजेक्ट किया। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कैनाल तो बन रहे हैं। उसने कहा कि फिर हमारा क्या होगा। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, हमारा क्या होगा, रब पाक अल्लाह बेहतर करेगा, रब की ज़ात है बेहतर करने वाली, वो बेहतर करेगा, यकीन करें। अगर मैं उर्दू में से आपसे मुखातिब इसलिए हूँ कि आप जो सिंध से बाहर हैं वो हमें सुने, वो हमारी आवाज़ या हमारी बात सुने, हम आप तक जो बात पहुँचा दें। अच्छा, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने ये बात कही है कि ये जो चोलिस्तान रथा जो है वो निकाली जा रही कि जब फील्ड, मतलब जब ये सैलाब आता है तो भाई सैलाब वाले जो दिनों में या उन टाइम में जो पंजाब के हिस्से का पानी वहाँ पर लेकर जाएंगे। उससे पहले भी कुछ कैनाल निकले हैं, वो कैनाल भी जो है चश्मा झिलम था, टोंसा पंचत कैनाल, ये कैनाल भी जो निकले थे ये भी ये कह कर निकले थे कि भाई उनमें पानी जो है जब सैलाब होगा, सैलाब की सूरत हाल होगी, जब ज़्यादा पानी होगा तब पानी इनमें से लिया जाएगा। लेकिन आगे चल के ये क्या हुआ कि ये बाहर आई, ये बहते हैं, इनमें से पानी लिया जाता है। अब चोलिस्तान रथा के लिए 60 लाख से भी ज़्यादा जो ज़मीन बताई जा रही, 60 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन जो है वो आबाद करेंगे। भाई आप तो हमें कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब के ये पानी आप तब लेकर जाएंगे जब सैलाब की सूरत हाल होगी, जब बहुत सारी बारिशें पड़ेंगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ छोटा सा, अगर बहुत ज़्यादा बारिशें पड़ेंगी, लोग डूबे हुए होंगे, जब आपको जो 60 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन आप आबाद कर रहे हैं वो भी पानी में डूबी हुई होगी, तो आप पानी कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे आप पानी का? आपको तो पानी की, तब तो पानी को ज़रूरत ही नहीं होगी ना, आपको पानी आप कहाँ लेकर जाएंगे? सबसे पहले मेरा आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन ये है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले ही मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक आलमी इदारे की जो रिपोर्ट थी, जो पानी के न्यू ज़खायर जो ढूंढने वाला आलमी इदारा था, उसकी एक रिपोर्ट थी। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो माहिरीन थे उन्होंने लिखा था कि दुनिया के अंदर जो बदलती हुई मौसमियाती तब्दीली है, जो माहौलियाती तबाही है, जो आलूदगी है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दरियाओं का फितरी रुख चेंज करना है। मैंने उसमें ये पढ़ा था कि यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक जो हैं वो बड़ी डैमों के बारे में जो माहिरीन बैठे हुए हैं, तो वो एक रिसर्च बैठे हुए हैं वो माहिरीन कि भाई जो दरियाओं पर बड़े बड़े डैम हैं, क्या डैमों को ख़त्म किया जाए। मतलब कि दुनिया बड़े बड़े डैमों से जान छुड़ाने के चक्कर में है, क्योंकि अगर माहौलियाती तबाही, मौसमियाती तब्दीली की वजह से कल ग्लेशियर पिघल जाते हैं, पानी होता ही नहीं है, या फिर तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हालात अब हमारे बन रहे हैं, भाई आए साल जो है सैलाब आ जाते हैं, ज़राअत तबाह हो जाती है, लोग दरबदर हो जाते हैं। आपसे मैं एक बात करूं कि आज से 100-150 साल आप पीछे चले जाएं,
اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سندھ میں جو سمندر میں جو تمر کے جنگلات تھے وہ 80 لاکھ ایکڑ سے زیادہ تھے، اور آج کی جو رپورٹ کے مطابق کہ سندھ میں کچھ ہزار ایکڑ پر جا کر وہ تمر کے جنگلات بچے ہیں، کیونکہ کوٹڑی سے نیچے دریا میں پانی صرف سیلابی صورت حال میں ہی جاتا ہے، اس کے بعد نہیں جاتا۔ ڈیلٹا ختم ہو چکی ہے، یقین کریں گے ڈیلٹا ختم ہو چکی ہے۔ یہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہی سمندر تھا، یہی دریا تھا، یہاں سے لوگوں کا گزر سفر ہوتا تھا، پچھلی اگر ہسٹری میں ہم چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کئی قصے ملتے ہیں، کئی محلات ملتے ہیں، کئی راجا اور کئی رانیوں کے قصے ملتے ہیں، جو جہاں پر ملتے تھے، جن محلاتوں کا ذکر ہوتا تھا نا، وہ محلاتوں والی جگہ آج کل سمندر کے پانی میں گہری ہوئی ہے۔ بدین، ٹھٹھا، سجاول کی تمام جو دیہی ہیں جو یوسیز ہیں، وہ سمندر نگل چکا ہے، پانی ہی پانی ہے سمندر کا۔ سندھ پہلے ہی بہت پانی کی قلت کو منہ دے دیا ہے۔ اگر آپ مجھ پر یقین کریں تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، یہاں سے تھوڑا سا دور 25 میرے خیال سے 25-30 کلومیٹر کے اندر ہوگا۔ یہاں پر نہریں ہیں جنہیں ہم سندھی میں واہ کہتے ہیں، ان کی جو لاسٹ ہے، اینڈ ہے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی نہریں جنہیں ہم سندھی میں شاخ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہیں، وہاں پر پانی نہیں پہنچتا۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاؤں وہ ایریے، وہ لوگ جن کی 200 ایکڑ زمین ہے، 200 ایکڑ 100 ایکڑ زمین ہے، یقین کریں 200 ایکڑ اور 100 ایکڑ کا زمیندار لکڑیاں کاٹتا ہے، بیچتا ہے، پھر ان کے گھر میں جو ہے نا آٹا آتا ہے، راشن آتا ہے۔ ان کے جو بچے ہیں نا وہ اسکول نہیں جاتے، وہ مال مویشی چراتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کی زمینیں بنجر ہو چکی ہے، پانی نہیں ہے۔ بغیر پانی کے جو 100 ایکڑ کا 200 ایکڑ کا زمیندار وہ لکڑیاں جو ہے کاٹتا ہے، وہ بیچتا ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ بھیڑ بکریاں اور گائے چراتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے گزر سفر کا ذریعہ بن چکا ہے۔ زمینیں تو بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، لیکن پانی نہیں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی دیکھیں، ہم آپ سے کہتے ہیں نیچر، فطرت ایک چیز ہے، فطرت کا یہ اصول ہے کہ فطرت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو فطرت اس کا رد عمل ضرور دیتی ہے۔ جو 80 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ تمر کے جنگلات ختم ہوتے 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 اب کچھ ہزار ایکڑ پر بچے ہیں، تو آپ سوچ کریں کہ فطرت اس کا رد عمل نہیں دے گی۔ آئے سال ہم سندھ کے لوگ ڈوب جاتے ہیں، سیلاب کی وجہ سے، برسات کی وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمر کے جنگلات ختم ہوئے ہیں، جو ڈیلٹا تباہ ہوئی ہے، اس سے ماحولیات پر اثر پڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آنے والے دنوں میں سندھ میں کوئی ایسی سمندری طوفان آ جائے تو وہی تمر کے جو جنگلات تھے وہ اسے روکنے میں ایک فطری طور پر ایک اہم کردار ادا کرتے تھے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے 64 میں طوفان آیا تھا، سندھ میں ایک سمندری طوفان آیا تھا، اور اس کے بعد بھی جو ہے 92 میں بھی آیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اب آنے والے سالوں میں ایسا کوئی طوفان آ جائے تو وہ اس کی شدت جو ہے نا دگنی ہو جائے گی، وہ ان سے بڑھ کر آئے گا، کیونکہ تمر کے جنگلات نہیں رہے جو انہیں روکیں۔ وہ تمر کے جو درخت جو کروڑوں اربوں میں تھے وہ نہیں رہے، وہ انہیں روکنے والا وہ جو فطری نظام تھا وہ نہیں آیا۔ اب خدا نہ خواستہ کہ جو 64 یا 92 جیسا اگر کوئی طوفان پھر سے سندھ میں آتا ہے، سمندری طوفان، تو وہ اس سے زیادہ شدت سے آئے گا، بڑھ کر شدت سے آئے گا، کیونکہ اب تمر کے جنگلات اسے روکنے والے نہیں رہے۔ باقی تمر کے جنگلات میں جو بھائی مچھلیاں ہوتی ہے، مچھلیوں کے جو بچے جو ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ جا کر ان میں پھنستے ہیں، وہیں پر جو ہے ان کا دیکھیں، اب تو مچھلیوں کے جو انڈے ہیں نا، اگر تمر کے جنگلات نہ ہو تو وہ لہروں میں آتے آتے باہر چلے جاتے ہیں سمندر کے کنارے پر، وہاں پر تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے۔ اگر وہ درخت ہوتے ہیں تو وہ درختوں میں پھنس جاتے ہیں،
یہ قدرت کا نظام ہے نا ایک. تو وہ درختوں میں پھنس جاتے ہیں, پھر وہ وہیں پر جو ہیں ان انڈوں میں سے مچھلیوں کے بچے جو جنم لیتے ہیں, پھر وہ مچھلیاں ہوتی ہے, پھر مچھلیاں جو انسان کے روزگار کے لیے بھی کام آتی ہے, تو کھانے کے لیے بھی جو ایک व्यापार ہوتا ہے یہ سا ہے, آپ خود دیکھتے ہیں, اور مچھلیاں آپ نے بھی کھائی ہوں گی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مصدق ملک صاحب سے گزارش ہے, اور بھی سب سے گزارش ہے, ہم جو سندھ کے لوگ ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں, یہ ذکر ہوا ہے, یہ سارکما, جہلم, تونسا, پنجت جتنے بھی کینال تھے وہ بھی آپ نے یہی کہہ کر نکالے تھے کہ بھائی جو سیلابی صورتحال میں انہیں بہایا جائے گا, لیکن وہ بہرا ہی بہہ رہے ہیں. اب اگر چولستان رتھا کے نام پر آپ یہ کینال نکالتے ہیں, ان کا پانی سندھو سے لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ, لیکن کیا ہم اعتبار کریں کہ واقعی یہ جب سیلاب کی صورتحال ہوگی تب آپ بہائیں گے, اس کے علاوہ نہیں بہائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بدلے میں ڈیلٹا تو ویسے ہی تباہ ہو رہی ہے. اب میں نے جو آپ کو ذکر کیا کہ یہ ضلع بدین جہاں سے دور نہیں ہے, میرا جو گاؤں ضلع میرپور خاص کے اینڈ میں ہے, آگے ضلع بدین آ جاتا ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا 25-30 کلومیٹر آگے آرائی کی ٹریل ہے, ہم اسے آرائی کی موری بھی بولتے ہیں, ٹنڈو باغوں سے جڈو روڈ پر. اب وہاں پر چلے جائیں, دیکھیں جا کر لوگوں کی حالت کیا ہے, کہ یہ لوگ جر کا پانی پیتے ہیں, زمین کا پانی پیتے ہیں. سندھ میں زمین کا پانی کھارا ہے, کڑوا ہے, جسے ہم سندھی میں کھارا کہتے ہیں. بھائی پانی کھاروا ہے, کھارا پانی ہے, سنکھے والا پانی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اس پانی کی وجہ سے. یقین کریں, ان پانی کی وجہ سے. سر مطلب آپ احساس کریں, آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ جہاں پر لوگ زمین سے نکلا ہوا پانی پئیں جس میں سنکھیا ہو, اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 100 ایکڑ کا زمیندار جو ہے وہ بیچارہ لکڑیاں کاٹنے پر مجبور ہو. ایسی صورتحال میں اگر آپ اور بھی زیادہ پانی لینے کی بات کرتے ہیں تو آپ سوچیں, پھر جو یہ جو ٹکڑے سندھ کے رہتے ہیں وہ بھی اسی ہے, سب کے سب پھر لکڑیاں ہی کاٹتے رہیں گے. ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں خوف ہے کہ ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے تو کوئی منصوبے نہیں بنائے جا رہے. ہم خوف زدہ ہیں, سچی ہم سے پوچھے تو یہ بات ہے. سندھ کے لوگ ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہیں کہ آخر یہ نون لیگ کی وفاقی حکومت کی پالیسیز کیا ہے, کیا چاہتے ہیں آپ. کم سے کم ہمیں آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ چاہتے کیا ہیں, ہم کہاں جائیں گے, کیا ہوگا مستقبل میں ہمارا, ہمارے بچوں کا. کیا یہ ساری جو سندھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری ویران ہو جائے گی؟